چیخنے چلانے لگیں گے۔ بزرگوں اور دوستو، یہ دنیا کی آگ کا یہ عالم ہے، اس سے 70 گنا وہ جہنم کا آگ ہوگا۔ فرمایا کہ اے ایمان والو، تم خود اپنے آپ کو، اپنے آل و اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، جہنم کی آگ سے بچاؤ جس جہنم کا ایندھن پتھر اور انسان ہوگا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، ہم اس مہینے کے اندر ہر وہ عمل کریں اور جو اللہ کو خوش کرے، جس سے اللہ راضی ہو، رسول اللہ کے طریقے اور سنت کے مطابق ہو۔ ہم دکھاوے کے لیے، ہم ریاکاری کرنے کے لیے کوئی عمل نہ کریں۔ فرمایا اللہ کی رضا کے خاطر، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر بندہ 1 روپے خرچ کرے تو، اور دکھاوے کے لیے اور نام و نمود اور شہرت کے لیے 1000 روپے خرچ کرے، تو کسی کا 1 روپے خرچ کرنا اللہ کی رضا کے لیے 1000 روپے کے خرچ کرنے سے بہتر ہے۔ اس لیے نام و نمود نہ کیجئے، شہرت نہ کیجئے، بلکہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ عمل کیجئے جو اللہ ہم سے کہتا ہے، جو رسول اللہ کی تعلیمات کے اندر ہمیں پیغام ملتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، میرے آقا نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی منکر کام کو، غلط کام کو ہوتا ہوا دیکھے، تو اس کو طاقت اگر ہے کہ اس غلط کام کو، بے حیائی کے کام کو اپنی ہاتھ سے روک سکتا ہے تو اسے ہاتھ سے روکنا چاہیے۔ فرمایا اگر اس غلط کام کو ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں تو زبان سے اس کو روکے، زبان سے اس کو برا کہے کہ بھائی تم یہ غلط کام کر رہے ہو۔ فرمایا اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں ہے تو پھر دل سے برا سمجھے۔ اور میرے آقا نے فرمایا کہ یہ ایمان کا سب سے کمزور ترین درجہ ہے۔ ایک بات اور ذہن میں رکھیں، میں نے اس رات کے تعلق سے آپ کو بتایا کہ کس قدر اللہ کی طرف سے معافی، مغفرت، انعام، رحمتوں کی برسات ہوتی ہے۔ افسوس ہے آج کی اس رات میں بھی ہمارے معاشرے کے اندر، ہمارے اور آپ کے گھروں کے اندر ہمارے چند بھائی ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا ہے۔ افسوس کی بات ہے۔ فرمایا کہ جو شخص اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کی باتوں کو نہیں مانتا ہے، اپنے ماں باپ کو الٹا سیدھا جواب دیتا ہے، فرمایا ایسے نافرمان اولاد اللہ اس رات میں اس نافرمان اولاد کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ کون ہے ماں باپ؟ قرآن کہتا ہے وَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا۔ ماں باپ کا وہ مقام ہے، ماں باپ کا وہ مرتبہ ہے۔ ماں باپ کون ہے؟ باپ وہ ہے جو ہماری زندگی کے ہر لمحے کے لیے ہمیں تیار کرنے کے لیے اپنا زندگی قربان کر دیتا ہے، نہ اپنی جوانی دیکھتا ہے، نہ اپنی امنگیں دیکھتا ہے، نہ اپنی خواہش دیکھتا ہے، اپنا سب کچھ اپنی اولاد کی تعلیم، اس کی تربیت، اس کی پرورش، اس کی دیکھ بھال اور نگرانی کے لیے باپ اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے۔ ماں کون ہے؟ ماں وہ اونچا مقام ہے، ماں کا وہ مرتبہ ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنا سب کچھ اپنی ماں پر قربان کر دیتا۔ یہ وہی ماں ہے جنہوں نے ہمیں 9 مہینے اپنے مادر شکم میں رکھا، اپنی پیٹ میں رکھا، تکلیفیں برداشت کی، اپنے جسم کے پاکیزہ خون کو دودھ کی شکل میں ہمیں پلایا اور ہمارے لیے ہر تکلیف کو برداشت کیا، ہر مصیبت کو برداشت کیا، اور پھر ماں نے ہمیں جنم دیتے ہوئے وہ تکلیفیں برداشت کی ہے جس کو زبان سے ادا نہیں کیا جا سکتا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، اور پھر پوری زندگی ہماری مائیں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ بلکہ میں آج کے نوجوان نسلوں سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو کر لیجئے خدمت ان کی، پکڑ لیجئے ان کے پاؤں کو اور دھوئیے اور چومیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جنت کو تلاش کرنے والوں کہاں گھوم رہے ہو؟ اگر جنت تمہیں چاہیے تو تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے ماں کے قدم کے
نیچے ان کی خدمتیں کر کے جنت کو حاصل کر لو۔ بزرگوں اور دوستو، اگر ہم اور آپ ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، اپنی سب کچھ اس کے لیے قربان کرتے ہیں، تو یاد رکھیے اگر ہم اولاد ہو کر اپنی پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتے ہوئے، اپنی ماں کے قدموں کو چومتے اور بوسہ لیتے ہوئے پوری زندگی گزار دیں، تو ماں نے ہمیں پیدا کرتے وقت جو تکلیف برداشت کیا ہے، جو درد برداشت کیا ہے، خدا کی قسم اس کا ذرہ برابر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا۔ آج معاشرے میں اس کی بہت شکایت ہے۔ ہر دوسرا تیسرا آدمی فون کرتا ہے، کہتا ہے مفتی صاحب ہماری اولاد ایسی، مفتی صاحب ہمارا بیٹا ایسا، مفتی صاحب ہماری بیٹی ایسی۔ تو یاد رکھیے گا ہمیں یہاں ایک چیز اور بھی لینا ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم، اپنے بچوں کی تربیت ہم جس اعتبار سے کریں گے، اس کا کیریکٹر جیسا بنائیں گے، اس کا کلچر جیسا بنائیں گے، اس کا نیچر جیسا ہوگا، آنے والے وقت میں وہ ویسا ہی ہمارے ساتھ۔ کھیت میں آج سے 2-3 مہینہ پہلے ہم لوگ جتنے لوگ کسانی کرتے ہیں مکئی بوئے تھے نا، انشاءاللہ 3 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد اس پورے کھیت میں گیہوں پیدا ہو جائے گا۔ ہاں مکئی ہوگا، گیہوں نہیں ہوگا۔ کیوں؟ نہیں، مکئی بوئے تھے، گیہوں ہو جائے گا نا۔ مکئی بوئے تھے، جی جی جی، ہاں، مکئی بوئے تھے، گیہوں نہیں ہوگا۔ وہی تو ہم پوچھ رہے ہیں۔ ہم یہ بولے کہ 3 مہینہ پہلے ہم مکئی بوئے تھے، ٹھیک 2 مہینہ بعد ہم اس میں گیہوں کاٹیں گے نا، مکئی یہ کاٹیں گے۔ چلیے حاضر لوگ ہیں ماشاءاللہ۔ ہم نے بچپن میں اپنے بچوں کا جیسا نام رکھا، ہم نے اس کا تربیت اور پرورش جس ڈھانچے میں کیا، اس کو جیسا خوراک اور کھانا کھلایا، اس کی تعلیم جیسی دی، اگر بچہ بولنے لائق ہوا تو اللہ رسول کا نام سکھایا، پڑھنے لائق ہوا تو قرآن و حدیث سکھایا، ذرا سا اور بڑا ہوا بڑوں کا ادب، چھوٹوں کی محبت سکھایا، ماں باپ کا اخلاق سکھایا، ماں باپ کی خدمت کا طریقہ سکھایا، پڑوسی کا حقوق بتایا، رشتہ داروں کا حق بتایا، تو اب ایسا بچہ جب بڑا ہوگا تو نافرمان ہو جائے گا نا؟ کبھیوں نہ ہوگا۔ صحیح بات بول رہے ہیں۔ جب بچوں کی تعلیم و تربیت صحیح ڈھانچے میں ہوئی ہے، صحیح انداز میں ہوئی ہے، تو آنے والے وقت میں اس نوجوان بچے سے کسی کو شکایت نہ ہوگی، نہ ماں کو شکایت ہوگی، نہ باپ کو شکایت ہوگا، نہ خالہ خالو چاچا چاچی کو شکایت ہوگی، نہ پڑوسی کو شکایت ہوگی، نہ بستی کو شکایت ہوگی۔ لیکن ہاں، اگر بچپن میں اس بچے کا کیریکٹر اور کلچر روز رہا، اس کی تعلیم و تربیت کا صحیح دھیان اور توجہ نے دیا، بلکہ پیدا ہی اس کا نام ہوتے ہی نام گڈو، ممو، پپو، ببلو رکھنا شروع کر دیا، نام تلاش کرنے لگے، ارے بالی ووڈ میں کون سا نام چل رہا ہے، ہالی ووڈ میں کون سا نام چل رہا ہے، کرکٹرز میں کس کا نام فیمس ہے، بیڈمنٹن کے کھلاڑی کون مشہور ہے، اسی کا نام بچوں کو رکھا جائے۔ جب ایسی تعلیم و تربیت، اور جہاں ہی چھوٹا سا بڑا ہوا، ہم نے دیکھا ہے کہ بچوں کو گالی دکھانے دینے کی اور آپس میں تیز ترار کنورسیشن، آپس میں مذاکرہ کرنے کی ٹریننگ دی جاتی ہے، اور ماں باپ چپ رہتے ہیں، ایک بچہ دوسرے بچے کو مار دیتا ہے، اور پھر جب شکایت اس کے پاس پہنچتی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ اپنے بچوں کو ڈانٹا جائے اور دوسرے کے بچوں کی تعریف کی جائے، لیکن وہ بات لڑائی کے حد تک پہنچ جاتی ہے۔ جب ایسے کیریکٹر کے ساتھ بچوں کی پرورش ہوگی تو یاد رکھیے گا، جب بچپن ہم نے بچوں کا ایسا گزارا، تعلیم و تربیت ان کی صحیح قاعدے سے نہ کی، تو ہم جوانی میں یہ کیسے سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارا بیٹا حضرت علی جیسا بن جائے، ہمارا بیٹا حسن بصری جیسا بن جائے، ہمارا بیٹا امام غزالی جیسا بن جائے۔ خدا کی قسم، جیسا بیج ہم بچپن میں بوئیں گے، جیسا تنا ہم کھڑا کریں گے، جیسا کھاد ہم ڈالیں گے، ویسا ہی مکئی کا پیڑ ہوگا۔
تیار ہو جائے گا۔ بزرگوں اور دوستو، ایک تو میں نے بتایا کہ ماں باپ کا نافرمان، دوسرا شراب پینے والا۔ اس رات میں جو شراب پیتے ہیں، گانجا پیتے ہیں، نشہ کرتے ہیں، چاکلیٹ کھاتے ہیں، ٹیبلیٹ کھاتے ہیں، اور نہ جانے آج تو ایک نئی بیماری آ گئی ہے کہ جس سے ہم پنچر بناتے تھے وہ بھی کھا جاتے ہیں۔ ہاں، پہلے سنتے تھے بچپن میں کہ پنچر بنایا جاتا ہے، آج اللہ الصمد، اللہ معاف فرمائے، ہمارے قوم کے نوجوان اور قوم کے ذمہ دار لوگ کہاں سو رہے ہیں؟ حالات تو اتنے خراب ہو چکے ہیں، نشے کا گھر گھر سودا ہو رہا ہے۔ آج کی اس رات کے اندر اللہ نشہ خوروں کو معاف نہیں کرتا ہے۔ ماں باپ کا نافرمان، شراب اور نشے کا عادی شخص، اسی طریقے سے سود کا کام اور دھندا کرنے والا، ایسے شخص کے بھی اللہ اس رات میں معافی نہیں دیتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر پہنتے ہیں، یہ مردوں کا مسئلہ ہے، ہماری ماں اور بہنوں کا مسئلہ نہیں۔ ہماری ماں اور بہنوں کے لیے پاؤں کے ناخن سے لے کر سر پیشانی کے بال کا جو کونا ہے، یہاں تک کہ پورے کے پورے حلقے کو چھپا کر رکھنا ہماری ماں اور بہنوں کے لیے فرض ہے۔ جسم کا کوئی بھی حصہ اگر نماز یا غیر نماز کے اندر پورا ہاتھ ہے، اگر 1/3 یا 2/3 ہاتھ نماز کے اندر کھل جائے، نماز ختم ہو جائے گی۔ ان کا زلف، ان کی بال بڑے ہوتے ہیں، بال کا اگر 2/3 حصہ نماز میں کھل جائے تو نماز جاتی رہتی ہے۔ لیکن یاد رکھیے گا، ہماری ماں اور بہنیں سن رہی ہیں، ان کے لیے جہاں اپنے پاؤں کا ڈھکنا چھپانا فرض ہے، ہاتھوں کا چھپانا فرض ہے، بالوں کا بھی پردہ ہے، آنکھوں کا بھی پردہ ہے، جسم کے ہر عضو کا پردہ ہے، اس کو چھپانا ضروری ہے۔ لیکن مردوں کے تعلق سے کہا گیا ہے کہ اگر مرد لوگ اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے نیچے لٹکا کر، ٹخنا جانتے ہیں نا، اس کو بولتے ہیں نا، یہ ٹھونا ہوا، ٹھونا کو اردو میں بولتے ہیں گھٹنا۔ کون ہوا گھٹنا؟ نہ، ایسا نہیں۔ جو نیچے بتائیں آپ وہ ہے ٹخنا، اور جو اوپر والا یہ ہے گھٹنا۔ ٹھیک ہے، مرد کو ناف سے لے کر گھٹنا تک چھپانا فرض ہے، لیکن کپڑے، کوئی آدمی اگر لنگی ہو، پینٹ ہو، پائجامہ ہو، ادروائز کوئی سا بھی کپڑا ہو، اگر اس ٹخنے سے نیچے لٹکا کر جھلا کر روڈ کو صاف کرتے ہوئے چلتے ہیں، شریعت میں ایسا کپڑا پہننا ناجائز اور حرام ہے۔ لوگ جب مسجد جاتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو دھڑا دھڑ اپنا پینٹ موڑنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، یہ مسئلہ نماز کے ساتھ خاص نہیں۔ جو آدمی بھی نماز میں ہو یا نماز سے باہر ہو، اگر اپنے کپڑوں کو ٹخنوں سے لٹکا کر پہنتے ہیں، یہ کام ناجائز ہے، اور ایسے لوگوں کی اس رات میں بھی معافی نہیں ہوتی ہے۔ ایک 5ویں بات بتا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وہ یہ کہ جو لوگ ایک دوسرے کا رشتہ توڑتے ہیں، خاندانی رشتہ ہے، آپسی رشتہ ہے، یا رشتے کا پیغام ہے، جو بھی اس طریقے کا رشتہ داری کا معاملہ ہو، ایک خاندان کا دوسرے خاندان سے تعلق ہے، رشتہ داری ہے، اب تیسرا آدمی بیچ میں پڑھ کر اس سے لڑانے کی فراق میں رہتا ہے، آپس میں رشتہ توڑوانے کے چکر میں رہتا ہے، قطع رحمی کرتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ رشتہ توڑنا اور توڑوانے والا دو خاندانوں، دو بھائیوں کے بیچ میں، دو عورتوں کے بیچ میں، دو بہنوں کے بیچ میں لڑائی اور جھگڑے، اور ادھر کی بات ادھر کرنے والا اور ادھر کی بات ادھر کرنے والا، جس کو کہتے ہیں صلہ رحمی ختم کرنے والا، قطع رحمی کرنے والا، فرمائے ایسے آدمی کی بھی اس رات میں اللہ معافی نہیں فرماتا۔ بزرگوں اور دوستوں، اس لیے ہمیں اپنے اوپر غور کرنا ہے۔ ہم خود سوچیں، آپ بھی سوچیں، ہر فرد سوچے، اگر ان گناہوں میں سے کسی گناہوں کے اللہ معاف فرما اگر ہم عادی ہیں تو آج توبہ و استغفار کریں، اللہ کی طرف سے معافی کا اعلان ہے، اللہ معاف فرما دے گا۔ آخر میں ایک بات اور صحیح کہ میرے چہرے سے، میرے خیال میں ہمارے اکثر ساتھی واقف ہوں گے، پھر بھی آپ کو اگر بھول چکے ہوں گے تو اپنا چہرہ میں آپ کو یاد دلا دوں کہ الحمدللہ
تقریباً 2019 کے اندر اسی رنگ پورہ کی سرزمین پر ایک شاندار اجلاس عام ہوا تھا، اور لڑکیوں کے مدرسے کے تعمیر کے تعلق سے، اور وہ ادارہ الحمدللہ تقریباً تعمیر کے آخری مرحلے میں پہنچ چکا ہے۔ اگرچہ جگہ کی تبدیلی کے بعد وہ مقام بحیلیہ ستن سے پچھم جو پیٹرول پمپ کا ایریا ہے، اسی جگہ پر جس کو اوٹنا بھی بولتے ہیں، وہاں پر تعمیری کام اور مدرسے کا سلسلہ جاری ہے۔ انشاءاللہ رمضان شریف کے بعد وہاں تعلیمی سلسلہ، لڑکیوں کی تعلیم کے لیے وہاں تعلیمی سلسلہ اور اس کے نئے سال کا آغاز رمضان کے بعد انشاءاللہ ہوگا۔ آپ حضرات سے دو گزارش، ایک تو یہ کہ آپ جب بھی اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے اٹھائیں تو اس نئے غریب ادارے کے لیے ضرور دعائیں کریں کہ اللہ غیب سے اس کے تعمیری اور تعلیمی نظام کو جاری اور ساری فرما دے۔ دوسری بات، اللہ جب کبھی آپ کو موقع دے ادھر سے گزریں، 2 منٹ تشریف رکھیں، اور کبھی اللہ موقع دے جہاں تک ممکن ہو اس کو اپنے معاونت کے اعتبار سے، تعاون کے اعتبار سے، خاص طور پر آنے والا جو مکئی کا فصل ہے اس موقع پر اس کے تعمیری کام کو اپنے ذہنوں میں ضرور رکھیے گا۔ ہم آخر میں جناب منظر بھائی، مشتاق بھائی عرف ٹینی بابا، میں ان کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس بستی کے اندر ہمیں مدعو کیا، ہمارے محترم مہمانوں کو مدعو کیا، ہمارے علماء اور ہمارے بہت پرانے قدیم علماء کو آپ نے یہاں مدعو کیا۔ اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ یاد رکھیے گا، جس بستی کے اندر میں علماء کی آمد ہوتی ہے، اہل علم کی آمد ہوتی ہے، نہ جانے اگرچہ یہ فقیری شان والا جوڑا ہے، اگرچہ یہ سیدھا سادہ کپڑے پہننے والے لوگ ہیں، لیکن نہ جانے کن کی ہاتھ میں، کن کی دعاؤں میں، کن کا اللہ نے کیا نتیجہ رکھا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو۔ نہ پوچھ، اردو ذرا بھاری ہے، نہ پوچھ ان خرقہ پوشوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنے آستینوں میں، کہ ان کے ظاہری کپڑوں کو نہ دیکھو، یہ تو بغل میں کیسی چیز لیے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ اپنی دعاؤں کو آسمان کی طرف اٹھا دیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو اور ان کے ہاتھوں کو رد نہیں کرتا ہے۔ میں پھر سے ان کے حق میں دعا بگو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جائز مقاصد حسنہ میں بھرپور کامیابی عطا فرمائے۔ جتنے بھی حاضرین یہاں بیٹھے ہیں، اللہ سب کی آمد کو قبول فرمائے۔ انہی چند باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، پھر کبھی موقع ہوگا تو پھر کبھی بات ہوگی، پھر کبھی ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔